بتا اگر اللہ اس بندے کو دوبارہ زندہ کر دے تو وہ کیا چیز ہے جو یہ زندہ ہو کے نہیں کرے گا؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو یہ زندہ ہو کے نہیں کرے گا؟ تو اس بندے نے فوراً کہا کہ مولا چونکہ لذت موت کو چکھ چکا ہے، اس کیفیت سے یہ گزر چکا ہے، لہٰذا یہ اگر دوبارہ زندہ ہو جائے تو ارتکاب معصیت نہیں کرے گا، ارتکاب گناہ نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی قانون کی حد کو نہیں توڑے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر کسی ایک بندے کسی دوست کو بات سمجھ آ جائے تو دعا کیجئے گا۔ جب کہا نا کہ یہ بندہ جس کو اللہ دوبارہ زندگی دے اور یہ پلٹ کے آئے تو گناہ نہیں کرے گا، جس گھر پہ پروردگار نے سارے شرف نازل فرمائے تھے اس گھر کا وقت کا محمد بول کے کہتا ہے تیرا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ پلٹ کے آئے پھر گناہ نہیں کرے گا؟ اے بندہ خدا تو زندگی کی قدر کر، ابھی تو تو زندہ ہے۔ تو زندگی کی قدر کر، ابھی تو تو زندہ ہے۔ اس زندگی کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جس سے یہ موقع جا چکا ہے۔ صحت کی قیمت اس سے پوچھیں جو بیچارہ مرض میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم مریضوں کے لیے کہتے ہیں کہ مالک شفا عطا فرما، لیکن خود جو صحت ایک بڑی نعمت کی طرح ملی ہوئی ہے، اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اس نعمت صحت کا شکریہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت میں صرف کریں، اسے اللہ کی اطاعت میں صرف کریں۔ ایک بہت بڑا گناہ عزیزان جو ہم چلتے پھرتے بہت زیادہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، میں خود بھی اپنے آپ کو اور مجموعی طور پہ متوجہ کروں اس لیے کہ یہ تذکر کی محفل ہے، اس سے ہم نے اپنے لیے کچھ لے کے اٹھنا ہے اور اپنے بھائی کے لیے کوئی ایسا عمل انجام دینا ہے کہ اللہ قبر میں اس صالح عمل کا انہیں اجر عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دل توڑتے ہیں، دل شکنی کرتے ہیں، اظہار ثانی کرتے ہیں، زبان کی نوک سے بندے کو قتل کر دیتے ہیں، اور اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلحے سے ہی قتل کریں۔ شرفاء اور طینت کا زیرک انسان کبھی کبھی زبان کی نوک سے بھی مر جاتا۔ اور کیا تصور دیا قرآن نے، جو ہم سارے انسانوں کے لیے پروردگار نے ہدایت کا سلیبس بنایا کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا، اور جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا۔ میں ایک ہستی کا تھوڑا سا قرآن کے ورق کی طرح کردار تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جس نے عمل سے، جس نے زندگی سے، جس نے جاگنے سے، سونے سے، چال سے، ڈھال سے لوگوں کو جینا سکھایا اور لوگوں کو زندگیاں عطا کی۔ ہمارے پاس قبلہ دولت آ جائے نا تو ہم ساری زندگی مانگتے رکھتے ہیں، جب آ جاتی ہے تو اس پہ متکبر ہو جاتے ہیں، اور پھر تکبر کرتے ہوئے ہم کتنے لوگوں کو پامال کرتے ہیں ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نعمت مانگی تھی تو اللہ نے دی ہے تو مجھے اس کا اور زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ یہ نام میرے سارے واجب الاحترام کلمہ گو، جو نام ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نام نامی جو ہے، یہ قبلہ اتنا بڑا نام ہے کہ میں نے عنوان سخن قرار دیا مختصر سی گفتگو کے لیے کہ پروردگار کہتا ہے انسانیت کے لیے یہ ہستی نمونہ عمل ہے، اس کا بچپن بھی نمونہ عمل، اس کا لڑکپن بھی نمونہ عمل، اس کی جوانی بھی نمونہ عمل، اس کی ساری زندگی نمونہ عمل۔ کوئی ہے انسان کہ جو اس شخصیت کی سیرت پہ چلے
اور اس کی زندگی قابل فخر ہو جائے۔ ہم آج معذرت کے ساتھ بڑے تھوڑا سا لمیٹڈ ماحول بنا کے ہم نے تھوڑا سا جینے کا پروگرام بنا لیا، محدود چھوٹی سی کائنات۔ یہ ہستی آپ سارے محبان، انتہائی بنا ہوا سنجیدہ ماحول، جس کے نام کی اذانیں 24 گھنٹوں میں ہر ملک کی ہر فضا پہ ہر وقت حکمرانی بن کے گونج رہی ہیں، وہ نام نامی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا بن کے گونج رہی ہے صدائے حکمرانی کا لہجہ؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے، میرے بڑے برادران تشریف فرما ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اگر کسی نے معنی پہ غور کر لیا تو معراج ہو جائے گی، اس لیے کہ محبت والا مکتب اور ہے اور کیڑے نکالنے والی دنیا اور ہے۔ ہم عظمت کے جگہ پہ بیٹھے ہیں نا، جہاں پہ اپنے ہادیوں کے کردار کی وکالت ہوتی ہے۔ اس کا کسی کتاب میں ترجمہ نہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آمنہ کا لال اللہ کا رسول تھا اور وہ چلا گیا ہے، نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آمنہ کا لال آج بھی کائنات کا حکمران ہے، آج بھی کائنات کا حکمران ہے، جو زندہ و جاوید ہو اور جو اب بھی حاکم ہو۔ اور قبلہ کتنا اس نام سے اس ذات احدیت کو پیار ہے۔ آپ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق، چونکہ دنیا بدل گئی ہے نا، جب دنیا بدلتی ہے تو اس کے تقاضے بدلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق کسی ملک سے فجر کی اذان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے ملک کی حد سے ظہرین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی ملک سے ظہرین کی اذانوں کی صدا ختم ہوتی ہے تو مغربین کی اذان کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ ذات احدیت چاہتی ہے کہ یہ نام کائنات میں حکمرانی بن کے گونجتا رہے۔ میں صرف اس ہستی کی ایک سیرت کے پہلو کی طرف متوجہ کروں کہ اس ہستی کی سیرت کا کمال کیا۔ اس کا قبلہ کمال یہ ہے کہ دنیا کا ہر بندہ جو بھی پروگرام لے کے آتا ہے، وہ پہلے اپنے منشور کا اعلان کرتا ہے، منشور سے دنیا کو واقف کرتا ہے، منشور کی طرف دنیا کو بلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے میرا منشور سمجھو۔ اس کے بعد دنیا اس کی شخصیت کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جس نے 40 سال پہلے اپنا کردار مرتب کیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، باتیں آپ کی سنی سنائی ہیں، لیکن اس ممبر پہ آنے والے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو نئی کوئی نہیں بنائے گا، لیکن قرآن آپ جب بھی پڑھیں قرآن زندگی عطا کرتا ہے۔ صرف قرآن کا متن پڑھیں تو زندگی عطا ہوتی ہے نہیں، پیغمبر کی سیرت کا گوشہ بھی جب جب پڑھو، ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی اس طرح پڑھے جیسے اللہ نے بنایا، جیسے اللہ نے بنایا۔ مورخ سے نہ سمجھے، راوی سے نہ سمجھے، اس طرح سمجھے کہ جس طرح اللہ نے بنایا ہے۔ میں آپ سمجھیں گے کہ کوئی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، نہیں، صرف ایک فکرہ میرے انتہائی واجب الاحترام اپنے علاقے کے مربی بزرگان معززین، دنیا کا جو بندہ بھی، یہ جو ساری اس وقت فضائیں ہیں نا پوری دنیا کی، اس کو زہر آلود جو کیا ہے، یہ اسلام کے نام پہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم جو چاہیں گے ہم کر لیں گے۔ یہ ان کا امیجن کرنا غلط ہے کہ وہ طاقتور ہیں۔ میں آپ کی توجہ محبت کی شکل میں سمیٹ کے جملہ کہوں گا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم طاقتور ہیں، انہیں نہیں پتا
کہ جس کے قلب پہ قرآن اترا تھا وہ زمین پہ کھڑا ہو کے چاند زمین پہ اتار لیتا تھا۔ تمہاری طاقت کی اوقات کیا ہے؟ تم کتنے طاقتور ہو؟ زمین پہ کھڑا ہو کے قبلہ جو چاند زمین پہ اتار لے اس کی طاقت کو قرآن نے بیان کیا، وہ کتنا طاقتور تھا۔ لیکن اے مسلمانوں جو تیغ استعمال کرتے ہو، اسلحہ استعمال کرتے ہو، گھروں میں بچوں کو یتیم کرتے ہو، ملکوں کا اتحاد بناتے ہو، اپنے نقشوں کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے 14 صدیاں بھی آگے چلے جاؤ نا تو تمہیں آمنہ کے لال کی سیرت کو اپنا کے آگے بڑھنا ہوگا۔ بچے یتیم کرنے کا نام دین نہیں، طاقت منوانے کا نام دین نہیں، بندے مارنے کا نام بھی دین نہیں۔ اور یہ بڑے کمپیئر میں نکلے ہیں کہ ہم اتنے کافروں کو مانتے ہیں، کافر بناتے بھی خود ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کافر خود ڈکلیئر کرتے ہیں پھر بنا کے کافر مارتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ جیسے خوبصورت سماعت کے ماحول میں پیغمبر نے زمین سے کافر نہیں مارے، آمنہ کے لال نے کفر مارا ہے۔ پیغمبر نے کافر نہیں مارے، تمہیں تشخیص غلط ہوئی ہے اس لیے کہ تم نے ہر ایرے گیرے سے دین لے لیا۔ دین لینا وہاں سے چاہیے تھا جہاں پہ اللہ کی منشا تھی۔ پیغمبر نے کتنے کافر مارے؟ ایک پھریا پنچایت کا ماحول ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، پیغمبر نے کتنے کافر مارے ہیں بتائیں نا۔ جو اللہ کی طاقت کا مظہر تھا اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور یہ آپ 32 35 33 40 جتنے مرضی ممالک اکٹھے کر لیں اور ایک اتحاد بناتے ہیں اور جس مرضی ملک پہ آپ چڑھ دوڑتے ہیں پیغمبر کی شریعت کا نعرہ لگا کے، پیغمبر کا اسوہ یہ ہے کہ مردہ کو زندہ کرو۔ تم کس ڈگر پہ نکلے ہو؟ پیغمبر نے کفر کو ختم کیا ہے، پیغمبر نے کافر نہیں مارے۔ اور یہ جو گھر متصل ہو کے پیغمبر کی تبلیغ کی وراثت میں سجایا گیا نا، کربلا بنی، انہوں نے بھی اپنے جد امجد کی تبلیغ کی ہے۔ ایمان سے بتائیں، یہ جو ہمارا خطہ ہے، یہ جس خطے میں ہم آباد ہیں، اس خطے کی ایک ہسٹوریکل تاریخ ہے کہ اس خطے میں ایک بندہ آرٹیفیشل طور پہ، آپ صاحبان اشارت کے لیے اشارہ ہے، وہ اشارہ سمجھیں گے، ایک بندہ عرب سے تلوار لے کے اس خطے میں داخل ہوا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ بھی اسلام ہی پھیلانے آیا تھا۔ ایک ہستی اپنے اجداد کا کردار لے کے آئی، ایک تلوار لے کے آیا، دونوں کے آثار جو ہیں ایک مخصوص سرزمین پہ ہیں۔ وہ جو بندہ تلوار لے کے آیا تھا اس کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایک بندہ اپنے گھر کے اجداد کی وراثت کردار لے کے سرزمین سندھ میں آیا۔ آپ دیکھ لیں آج کس کا نام باقی ہے؟ اشارہ ہے نا، اشارہ۔ قبلہ دین خلاصہ کروں، موسم کی شدت بھی ہے، زیادہ طول نہ دوں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ دین مت کوئی بندہ سمجھے کہ یہ تلوار سے پھیلا، دین تلوار سے نہیں پھیلا۔ آپ کہیں گے پھر کس چیز سے پھیلا ہے؟ اچھا، جس کی تلوار کا ذکر کرنا چاہیے تھا اس کا ہم وراثت میں بغض لے کے پیدا ہوئے۔ جس تلوار کے قصیدے پڑھے جانے چاہیے تھے، یا میں لفظ بدل کے کہوں کہ اس مجاہد کی تلوار ایسی تھی کہ اگر کبھی محمدیت کے دفاع میں ٹوٹ بھی گئی تو چونکہ زمینی نہیں تھی، پھر جبرائیل لے کے آیا۔ چونکہ نہ وہ کسی مکہ کی فیکٹری سے بنی تھی نہ مدینے کی فیکٹری سے بنی تھی، وہ تلوار چونکہ وہاں سے آئی تھی جہاں سے قرآن آیا تھا، اور یہ دونوں چیزیں آمنہ کے لال نے مانگی تھی۔ جس تلوار کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے تھا اس کے لیے تعصب استعمال ہوا، بغض استعمال ہوا، اس کا ہم نے حق ادا کر کے قصیدہ نہیں پڑھا۔ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی
کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی. اور ایک بات تو سوچنے والی ہے نا کہ یہ پیغمبر کا کلمہ گو کو کیوں مارتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں کہ مسلمان کو کیوں مارتا ہے؟ اور یاد رکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ماحول ہے. میں ضمانت علمی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں نے کبھی بھی کسی کلمہ گو پہ تلوار نہیں اٹھائی جنہوں نے صحیح اس جگہ سے اسلام لیا جہاں پہ اللہ نے پابند کیا تھا کہ ان سے اسلام لو. باقی سارے لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے اتارے ہیں، لیکن ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ نشاندہی کر کے کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے کبھی کسی کے اوپر طاقت کو استعمال نہیں کیا. خیر میں بات مکمل کروں. یہ جو گناہ ہے نا، دل شکنی والا، یہ دل توڑنے والا، کسی کو زبان کی نوک سے مار دینا اور اوپر سے گزر جانا اور خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور کسی مقام پہ بندہ روک کے اپنا محاسبہ بھی نہیں کرتا. وہ قبلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، چونکہ اپنے گھر کا ماحول ہے نا، پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کس جگہ پہ کرنی ہے اور کیسے آپ کی خدمت ہونی ہے تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. میرے بھائی نے دل سے دعا نہیں کر رہی تھی، جتنا خوبصورت بنا ہوا ماحول تھا میں اسی جگہ پہ لا کے بھائی کے حوالے منبر کروں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں لوگوں کو اپنا کردار منوایا، لوگ قائل ہو گئے، لیکن چونکہ جب کردار کا جواب نہ ہو تو پھر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مار دیا جائے. تو چونکہ ساری دنیا مارنا چاہے لیکن اللہ جسے بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. دیکھیں نا، 70,000 بچہ جس نے ایک منصب کے کلیم اللہ کا راستہ روکنے کے لیے ذبح کیا تھا، اللہ نے کہا تھا اگر تیرے کسر میں اسے پروان نہ چڑھاؤں. تھک تو نہیں گیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. جب اللہ کی ذات منوانے پہ آتی ہے تو وہ یوں کر کے منواتی ہے. تو ساری دنیا نے ایک اجماع کیا، اکٹھے ہوئے کہ قتل کر دینا ہے، لیکن ذات احدیت نے بچا لیا. بچا کے پیغمبر کو اللہ نے سرزمین یثرب پہ، الہی منشور سے اللہ کا نبی سرزمین یثرب پہ آ گیا. بس یہ 2-4 جملے سمجھیے گا. جب سرزمین یثرب پہ اللہ کے نبی آئے نا، تو آج جس جگہ پہ مقام مسجد قباء بنی ہوئی ہے، اس جگہ پہ تاریخ میں ہے کہ 3 دن تک نبیوں کے نبی نے قیام کیا. 3 دن تک. ایک بات صرف عزیزان، جوان ہو، بچے ہو، بزرگان تو ویسے ہی ہمدرد ہوتے ہیں، ہم ذرا یہ جو اپنی زبان چلاتے ہیں نا، اس کو چلاتے ہوئے تھوڑا سا روک کے سوچا کریں کہ میں نے کس لفظ کو کہاں پہ کہنا ہے. بڑا ایک حکیم کا اچھا فکرہ ہے، وہ کہتا ہے کہ 2 سال میں بچہ بولنا سیکھ جاتا ہے، اس کے بعد پوری زندگی سیکھنے میں لگ جاتی ہے کہ کون سا لفظ کہاں پہ بولنا ہے. قبلہ عالمین کے لیے رحمت، قرآن کے نزول کی جگہ، شرافت کا مجسمہ نبی، معاشرتی اقدار کا حامل نبی، ساری کائنات کے لیے بن کے آنے والا معلم نبی. 3 دن تک مسجد آج قباء ہے، مقام قباء پہ اللہ کے نبی رکے رہے. اور آپ نے مجھے محبت دینی ہے، یثرب کی قبائل کی منتظر بچیاں، دیوان کی کتابوں میں آج تک یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اجتماعی قومی ترانے کی طرح ایک آواز سے قصائد پڑھ رہی تھیں آمنہ کے لال کی شکل میں. وہ میں قصیدے کا فکرہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یثرب کے قبائل کی منتظر بچیاں کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا ان کنت ناظرین، ہماری قسمت پہ 14ویں کا چاند طلوع کرنے والا ہے.
ہمارے یثرب کی تاریخ بدلنے لگی ہے، ہمیں ایک بڑی ہستی کے دیدار کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ پیغمبر برابر ان قصائد کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور 3 دن تک پیغمبر نے وہاں سے اپنے آپ کو ہلایا نہیں۔ آج جہاں پہ مسجد قباء ہے وہاں سے 15 منٹ میں آپ روضہ رسول پہ چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ وہ منتظر ہیں، آپ یہاں سے حرکت نہیں فرما رہے، یہ انتظار طولانی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں کائنات کی عظمتیں قربان کروں اس ہستی پہ جو شرافت کا مبلغ تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ میں جانے والا ایک ہوں، میرے انتظار کرنے والے غلام سینکڑوں ہیں، میں ایک پروگرام مرتب کر رہا ہوں کہ ان کے درمیان میں جاؤں تو کیسے جاؤں۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی خوبصورت انداز میں کسی ایک فکرے کے تحت آپ کی خدمت ہو جائے، اور مجھے جو محبت تھی اپنے بھائی کے ساتھ، اللہ پاک ان کو ان فکروں کا ثواب ایصال فرمائے۔ قبلہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں تو کس انداز سے جاؤں۔ سارے یثرب کے لوگ جس ہستی کے دیدار کے منتظر تھے نا، اس نے اعلان بدل دیا، اس نے اعلان بدل کے کہا، یثرب کے منتظر لوگوں، جس کے دروازے پہ میری ناکہ بیٹھ جائے۔ میں دعا لینا چاہتا ہوں، بڑا اچھا بنا ہوا ماحول ہے۔ یثرب کے منتظر لوگوں، جس کے گھر میں دروازے پہ مجھ محمد کی ناکہ بیٹھ جائے۔ آپ تھوڑے سے بڑے گمسم ہو کے بیٹھے ہیں، قبلہ یہ واحد خاندان ہے جس کی محبت پہ آپ کو ناز کرنا چاہیے کہ ان کے قدم اگر مکہ میں لگیں اللہ اسے معظمہ کر دیتا ہے، اگر یثرب پہ لگیں تو مدینے سے منورہ ہو جاتا ہے، اگر نجف میں لگیں تو اشرف ہو جاتا ہے، اگر کربلا میں لگیں تو معلیٰ بن جاتا ہے۔ جن کے پاؤں کے تلوے زمین کی تقدیر بدل دیں، اس خاندان کی قد و قامت کے کیا کہنے۔ یثرب کے منتظر لوگوں، جس کے دروازے پہ میری ناکہ بیٹھ جائے، وہ میرا میزبان ہوگا، میں اس کا مہمان بنوں گا۔ زیرک لوگوں کو دین سمجھ آتا ہے، ذہین لوگوں کو دین سمجھ آتا ہے۔ جو اپنے نفع پہ بڑا ذہین ہو اور دین کے بارے میں ذہانت کو استعمال نہ کرے، آپ کے دل سے دعا نکلے گی جو میں فکر عرض کرنے لگا ہوں۔ یثرب کے منتظر لوگوں، جس کے دروازے پہ میری ناکہ بیٹھ جائے۔ پیغمبر نے دنیا کو بتایا، اور پھر قبلہ جملہ سمجھیں کہ وہ لوگ جو پیغمبر کے دیدار کے منتظر تھے، بھائی جان، چشم زدن میں پیغمبر کی سواری ان کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ آمنہ کے لال نے 14 صدیاں پہلے بتایا، ہر جانور نہیں ہوتا، کبھی جانور نسبت سے اتنا معزز ہو جاتا ہے، کبھی جانور نسبت سے اتنا معزز ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ سارے یثرب کے منتظر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز پیغمبر کی سواری بن گئی۔ پیغمبر نے تمہیں متوجہ کیا ہے، جس طرح بھائی بشیر کا جنازہ اٹھا ہے اور پوری زندگی صاحب جنازہ دنیا سے جانے والا ہمارا بھائی اٹھتے بیٹھتے ذکر محمد و آل محمد سے اور ذکر حسین سے جو ان کو ایک بے مثال محبت تھی، میں جملہ کہنے لگا ہوں، پیغمبر نے دنیا والوں تمہیں بتایا کہ یہ تو وہ ناکہ ہے جس پہ میں محمد بیٹھا کرتا ہوں، مر تم سب نے جانا ہے اس کا خیال کرنا جس کے لیے میں محمد ناکہ بنتا ہوں۔ اس کا خیال کرنا جس کے لیے میں محمد ناکہ بن جاتا ہوں۔ مسلک کی کہاں بات ہے، پارٹی کی کہاں بات ہے، یہ آفاقی پیغام ہے کوئی سمجھنے کے لیے؟ یہ تو وہ ناکہ ہے جس پہ میں بیٹھتا ہوں، اس کا کیا مقام ہے کہ جس کے لیے میں نبیوں کا نبی،
داتا علی حجویری نے کتاب کشف المحجوم میں لکھا، پیغمبر متعدد بار زندگی میں کبھی حسین کے لیے گھوڑا بنے. بولے نا زمانہ ذرا تعصب کی آنکھ کو اتار کے. کبھی رسول حسین کے لیے گھوڑا بنے، کبھی کسی رنگ کی سواری، کبھی کسی رنگ کی سواری، اور اپنی زلفیں شہزادوں کے ہاتھوں میں تھما کے کہا کرتے تھے رسالت کی مہاریں. قبلہ اگر زمانہ سمجھ لیتا تو اب الحمدللہ شعور بہت تیزی کے ساتھ ترویج پا رہا ہے. اللہ آپ سارے مصروف عمل لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن تبلیغ ہم نے اپنے طریقہ کار سے اور اپنے کریکٹر سے کرنی ہے کہ ہم میزبان کتنے ہیں، ہم مخلص کتنے ہیں، ہم اس ممبر کو خوشبو بنا کے کس طرح استعمال کرتے ہیں. کہیں اس ممبر رحمت کو کوئی منفی تو استعمال نہیں کر رہا. خبردار اس ممبر سے دل توڑا نہ جائے، دل جوڑا جائے، محبت بانٹی جائے، مانوس کیا جائے، لکیریں مزید نہ پیدا کی جائیں. یہ وہ ناکہ ہے جس پہ میں بیٹھتا ہوں، اسے پہچانو جس کے لیے میں محمد ناکہ بنتا ہوں. بس بات ختم. زمانہ آج بھی دکم پیل میں، بگدڑ میں، ازدہام میں جب تیل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو بندے سمجھتے ہیں شاید میرا عمرہ اور حج نہ مکمل ہے. زور طاقت سے حجر اسود کو چومتے ہو یا نہیں چومتے؟ چومتے ہو نا. جسے نبی نے ایک دفعہ چوما اسے اتباع میں چومتے ہو. جس حسین پہ نبوت کے بوسوں کی بارش ہوئی، جس حسین پہ نبوت کے بوسوں کی بارش ہوئی، بات ختم ہو گئی. مدینے کی گلیاں بڑی محترم ہیں، ان کا نعت میں ثنا خوانی میں ذکر ہونا چاہیے، مینشن کرنا چاہیے. مدینے کی گلیوں پہ پیغمبر چلے. آخری فکرہ التماس سے دعا، پیغمبر مدینے کی گلیوں پہ چلے، نسبت سے گلیاں بڑی محترم ہیں، نعت میں ذکر ہونا چاہیے، لیکن توازن برقرار رکھ کے چلو. جن گلیوں پہ پیغمبر چلے وہ مدینے کی گلیاں ہیں، اور حسین وہ ہے جو نبوت کے بدن پہ چلتا رہا. حسین وہ ہے جو نبوت کے جسد اطہر پہ چلتا رہا. نبوت کا جسد اطہر جس کا چلنے کی جگہ ہو، اس حسین کے کیا کہنے. اور ہر کوئی ہاتھ اٹھا کے زندگی میں دعا مانگا کرے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. پروردگار پہلی رات قبر میں مجھے مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ہمارے بھائی کو شفاعت مولا حسین ابن علی نصیب فرمائے. جاؤ پوری دنیا کھنگال لو، کسی کے راہبر نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں پہلی رات بطور شفیع بن کے آؤں گا. صرف حسین نے کہا ہے، صرف حسین نے. برسر ممبر عرض کر رہا ہوں، کسی دنیا کے بندے نے نہیں کہا. بڑی بڑی قداور شخصیات گزری ہیں، لیکن لائق و بندہ ایسے کردار کا حامل کہ جس نے کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا، حسین نے کہا. اگلا لفظ کہوں، مصاحب میرے بھائی پڑھیں گے. حسین نے اس لیے کہا کہ جس نے کربلا میں موت کو مار دیا ہو اسے حسین کہتے ہیں. کربلا نے قبلہ ایک ایسا ترہ امتیاز قائم کیا کہ دنیا ڈرتی رہے گی موت سے، لیکن موت ڈرتی رہے گی کربلا سے. کربلا پہ چلنے والے ایک بچے سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا چچا میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. کربلا میں آ کے موت چھپتی رہی. چھپی ہے یا نہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ مولا حسین کہہ رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن کوئی نہیں گیا، ایک بندہ نہیں گیا. اس کے نہ جانے کی وجہ یہ ہے عزیزان کہ
راوی کہتا ہے کہ ایک دن پہلے حسین نے ان ساروں کو جنت کے مقامات پہ ان کے محل دکھائے تھے. تو بس میرے ملے جلے محبت سے بیٹھے ہوئے بھائیوں، جنت کے مکانات وہی دکھا سکتا ہے جو جنت کا مالک ہو. پروردگار سے دعا ہے اللہ ہمیں در اہل بیت علیہم السلام سے صحیح معنوں میں متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات پڑھ لیں. بہت شکریہ. بغیر